لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرۂ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے۔ درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تا قیام قیامت تابعین و تبع تابعین سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اکرام، نشا اسلامک کے ذریعے تفسیر القرآن الکریم آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ الموسوم تفسیر طاہری، جس کو سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور قرآن کریم کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی مراد کو بھی سمجھنے کی سعادتیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ آج الحمدللہ ہم 3 پارے مکمل کر چکے ہیں، اور آج سے پارہ نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی، سننے اور سنانے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 کی پہلی آیت آپ کو سنائی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا درجہ پانے والو، تم اس وقت تک نیکی کا درجہ نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو راہ حق میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنے سے بندہ نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کا اعلیٰ درجہ اس کو مل جاتا ہے۔
خالق کائنات نے اس پہلی آیت میں اسی کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک بندگان خدا راہ حق میں اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ کرتے ہوئے اعلیٰ درجات اور اونچے مراتب پر فائز ہوتے رہے، اور تا قیام قیامت اللہ کے جو بندے اپنی محبوب ترین چیزیں راہ حق میں نثار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق، ان کی باطنی کیفیت کے مطابق ان کو نوازتا رہے گا، درجات عالیہ عطا فرماتا رہے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک صحابی کا تذکرہ آیا جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کے درجے کو پانا ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغ، جو آپ کا محبوب ترین باغ تھا، اور وہ باغ کہیں اور نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے روبرو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، جو ان کے نزدیک بہت محبوب ترین تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا محبوب ترین باغ ہے، اس باغ کو میں راہ خدا میں خرچ کیے دیتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں یہ باغ تقسیم فرما دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے لے لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا رہتی دنیا تک تمام اہل اسلام کو کہ اپنی محبوب ترین چیز تقسیم کرنے کا وقت آئے تو تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرے۔ رشتہ داروں میں جب کوئی غریب نہیں ملتا تب باہر والوں کا خیال کرے۔ کسی مالدار کے مال کی امداد کے سب سے اولین مستحق جو ہیں وہ خود اس مالدار کے غریب رشتہ دار ہیں۔ اپنے غریب رشتہ داروں کی مالی امداد ہر مالدار کرے، تو جب مالداروں کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی اعانت کرے گا، ان کی امداد کرے گا اپنے مال کے ذریعے، انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کے رشتہ داروں میں اس باغ کی تقسیم کے لیے فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو تقسیم فرما دیا۔ مالدار آدمی اپنا مال کہیں پر بھی خرچ کر سکتا ہے، راہ خدا میں کسی کو بھی دے سکتا ہے، کسی بھی غریب کی امداد کر سکتا ہے، پڑوسیوں کی امداد کر سکتا ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کر سکتا ہے۔ مالدار آدمی جب خیرات کرنا چاہتا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت کسی کو بھی دے سکتا ہے۔
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جب غریب رشتہ داروں میں کوئی مالدار اپنا مال خرچ کرے، ان کی امداد کرے اپنے مال کے ذریعے، تو یہاں دو فوائد ہیں۔ ایک تو غریب رشتہ داروں کی مدد ہو جائے گی، دوسرے مالدار جو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے انہیں مالی مدد کرے گا تو خود مالدار کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ خیرات کرنے کا ہوگا اور دوسرا فائدہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کے کئی روایتیں موجود ہیں جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رشتہ دار اگر رشتہ توڑتے ہیں تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جو رشتہ دار ٹوٹا نہیں، ملنے جلنے والا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ خاص بات تو اس وقت ہے کہ جب کوئی رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے اور آپ اس رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جب آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں مال تقسیم کریں گے تو یہ بھی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمانا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، دو فائدے دلانا ہے۔ ایک فائدہ خیرات کا اور دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا۔ دو ثواب کماتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں مالی امداد کرنے والے۔ بات آگے بڑھتی ہے اور محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آگے بڑھتی ہے۔ تو ایک بزرگ کی یاد تازہ ہوتی ہے اس بارے میں، جن کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دور خلافت خلفائے راشدین کے عہد کو تازہ کر دیتا ہے۔ اس زمین نے، اس آسمان نے خلفائے راشدین کے ادوار کے بعد اگر ویسے ہی خلافت کا دور کسی کا دیکھا ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے کہ اس دنیا نے خلفائے راشدین کے دور کو پھر سے تازہ ہوتا ہوا دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کے پاس ایک لونڈی تھی۔ ایک لونڈی آپ کی اہلیہ کے پاس تھی جو حضرت کو بہت محبوب تھی، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے اس لونڈی کو بارہا طلب بھی کیا تھا، لیکن طلب کرنے کے باوجود بھی اہلیہ نے اس لونڈی کو آپ کے حوالے نہیں کیا۔ لیکن جب آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تب آپ کی اہلیہ نے اس لونڈی کو ہبہ کر دیا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اس لونڈی کو جانتے ہو کیا کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ و رضوان نے جو ہی وہ لونڈی اپنے قبضے میں لی
آپ کی اہلیہ نے ہبہ کیا، آپ نے لے لیا، تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو سوال پیدا ہوا، اہلیہ نے عرض کیا کہ آپ کو یہ لونڈی بڑی محبوب تھی، لیکن آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ کیا وجہ ہے جو آپ نے اسے آزاد کیا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے نیکی کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ لونڈی میری محبوب ترین تھی، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور ادھر خالق کائنات سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے نیکی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان سنا اور صرف سن کر خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ ان حضرات کی سیرت پکار پکار کر بولتی ہے۔ ان حضرات کے حالات زندگی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیتیں گزری کہ ادھر فرمان نازل ہوا، ادھر فرمان الہی سنا گیا، اور ادھر اس کو روبہ عمل لا لیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ دے کر نیکی کا درجہ حاصل کیا، اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبوب ترین لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو یہ ایسے لوگوں کے واقعات ہیں جو اللہ کے فرمان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اطاعت و فرما برداری کے ان جذبات میں سے کچھ جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ناظرین، یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہ شکر کی بوریاں راہ خدا میں خیرات کیا کرتے تھے۔ شکر کے تھیلے اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے تو اس کی قیمت کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ شکر کی بوریاں کیوں خیرات کرتے ہیں؟ شکر کے تھیلے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہوا، میں چاہوں تو اس کی قیمت بھی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں، لیکن شکر کی بوریاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے شکر بڑی محبوب ہے، اور راہ خدا میں یہ محبوب چیز دے کر میں اللہ کی بارگاہ سے نیکیوں کا درجہ پانا چاہتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، قرآن کریم کو سمجھنے والے، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ آیا جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے ان کا واقعہ، اور پھر اپنی عملی زندگی میں ان بزرگوں کے جو احوال تھے اس کا کچھ حصہ اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نیکی کی طرف بڑھنا ہمارا کام ہے۔ نیکی کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے بزرگوں کو دیکھ کر جستجو کرنا ہمارا کام ہے، اور نیکیوں کے درجات تک پہنچانا یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جستجو میں لگ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اونچے مراتب تک پہنچائے گا۔
انہی مرتبوں پر فائز ایک بزرگ کا واقعہ آ رہا ہے، حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو فالج ہوا تھا اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے دروازے پر جب سائل دستک دیتا آپ اپنی اہلیہ سے فرماتے کہ دیکھو جی کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے سائل، اسے گڑ دے دو، گڑ۔ آپ اپنی اہلیہ سے سائلین کو گڑ دینے کے لیے کیوں فرماتے؟ اس لیے گڑ دینے کو فرماتے کہ خود حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کو گڑ بڑا محبوب تھا۔ آپ کے نزدیک گڑ ایک محبوب ترین چیز تھی، آپ کو بڑا مرغوب تھا، تو آپ اپنی مرغوب و محبوب چیز راہ خدا میں دینے کے لیے ہر سائل کو دینے کے لیے اپنی اہلیہ سے فرماتے کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے اسے گڑ دے دو۔ مقصد یہی ہوتا کہ گڑ مجھے محبوب ہے تو میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ جب آپ کا مرض طول پکڑا، مرض بڑا آپ کا، تو ایک دن ایسا آیا کہ آپ کو خواہش ہوئی کہ میں مرغی کا سالن کھاؤں۔ مریض بستر پر پڑے پڑے ایک دن ایسے بھی وقت سے گزرتا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کا جی چاہا کہ مرغی کا سالن کھائے، لیکن آپ نے اس کی مخالفت کی۔ بزرگان دین اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت فرماتے، نفس چاہتا کچھ کھانے کو اور یہ اس کے خلاف کرتے، نفس چاہتا کچھ نہ کھانے کو آپ اس کا خلاف کرتے اور کھا لیتے۔ تو یہ نفس سے جہاد ہے، اور میدان کے جہاد سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہوا کرتا ہے۔ میدان کے جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا اور نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا۔ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کی خواہش ہوئی کہ مرغی کا سالن کھائے، آپ نے نہ کھایا، مخالفت کی اپنے نفس کی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر نفس نے خواہش کی، آپ نے مخالفت کی، تیسرے دن پھر نفس نے خواہش کی، آپ نے مخالفت کی۔ ایسے ہی 40 روز گزر گئے، نفس سے آپ مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے، 40 دن گزر گئے۔ جب 40 دن گزرے، آپ کی اہلیہ کو پتا تھا کہ آپ مرغی کا سالن کھانا چاہتے ہیں لیکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی اہلیہ کو پتا تھا۔ اہلیہ نے 40 روز کے بعد عرض کیا کہ حضرت مرغی کا سالن حلال چیز تو ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے حلال کیا ہے تو آپ کھاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کا نہ کھانا مرغی کو حرام سمجھ کر نہیں تھا، بلکہ اپنے نفس کو دبانے کی خاطر تھا۔ نفس خواہش کر رہا ہے تو نفس کو دبانے کی خاطر 40 روز تک آپ نے مرغی کا سالن کھانے سے پرہیز کیا۔ لیکن 40 روز کے بعد جب اہلیہ نے کہا کہ اللہ نے حلال کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کھانے پر آمادہ ہو گئے۔ جب حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ مرغی کا سالن کھانے پر آمادہ ہو گئے تو پھر اہلیہ نے مرغی کا سالن بنایا، اور جب کھانے کا وقت آیا، کھانے کے لیے دسترخوان پر حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ بیٹھے، مرغی کا سالن رکھا ہوا ہے، دیگر کھانے کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں دسترخوان پر۔
ابھی کھانا ہی چاہتے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی سائل نے دستک دے دیا۔ جو ہی دستک کی آواز سنی، حضرت ربیع نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دیکھو سائل آیا ہے، یہ پورا دسترخوان اٹھاؤ اور اس سائل کو دے دو۔ اللہ اللہ، یہ کیسے اللہ والے بندے گزرے کہ اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بندے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ اخلاص اور یہ للہیت آ جائے، اور ہم بھی اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کو منانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام کا تمام دسترخوان سائل کو دے دیا جائے۔ اہلیہ نے عرض کیا، حضرت یہ تو آپ کی محبوب ترین شے ہے، آپ کھا لیں۔ 40 روز سے آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے آئے ہیں، کم سے کم آج تو کھا لیں۔ حضرت نے فرمایا یہ میری محبوب ترین چیز ہے، اسی لیے تو میں دینا چاہتا ہوں۔ اہلیہ نے عرض کی کہ آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت سائل کو دے دیں، آپ اس کی قیمت دے دیں سائل کو، اور یہ سالن آپ کھا لیں۔ حضرت نے فرمایا اپنی اہلیہ سے، اچھا تو پھر حساب لگاؤ کہ اس سالن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو سالن تم نے بنایا اور جو دسترخوان تم نے میرے سامنے چنا، اس دسترخوان کی قیمت کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ۔ اہلیہ نے حساب کر کے بتایا کہ اس دسترخوان کی یہ قیمت ہوتی ہے۔ تو حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی للہیت دیکھو، ان کا نفس سے جہاد کرنا دیکھو۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دیکھو جی، میں چاہتا ہوں کہ وہ قیمت بھی سائل کو دے دیا جائے اور یہ دسترخوان بھی سائل کو دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس سے جہاد اس زور سے کیا کہ کوئی خواہش نفس ان کے آگے ٹک نہیں سکتی، اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ سائل کو اس دسترخوان کی قیمت بھی دے دی جائے اور دسترخوان بھی دے دیا جائے۔ کیسے اللہ والے بندے گزرے۔ اہلیہ کو کیا کرنا پڑا؟ جب دیکھا اہلیہ نے کہ حضرت اب ماننے والے نہیں ہیں، اپنی بات پر یہ بالکل یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ قائم رہیں گے، تب ان کے پائے استقامت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اہلیہ نے اپنے شوہر کی جب استقامت دیکھی تو اس سائل کو قیمت بھی دے دی، دسترخوان بھی دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی،
سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پارہ نمبر 4 کی یہ آیتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے سے معمور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی اور کہا، حضور علیہ السلام سے یہود نے کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں اور اس کو حلال کہتے ہیں۔ تو جب آپ اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں، آپ اونٹ کا دودھ پیتے ہیں اور اس کو حلال کہتے ہیں، تو پھر ملت ابراہیمی پر آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اونٹ کا گوشت کھاتے، نہ اس کا دودھ پیتے اور نہ اسے حلال سمجھتے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال نہیں تھا، یہود کے کہنے کے مطابق۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارا کہنا یہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، ان کے نزدیک یہ چیزیں حرام تھیں، تو پھر توریت لے کر آؤ، اس میں ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آخر وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ان کے نزدیک وہ چیزیں حلال تھی کہ حرام تھی۔ یہود سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت لاؤ، اس میں دیکھیں گے اور بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اس میں پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقف کیا تھا۔ تو یہود کو چاہیے تھا کہ توریت لاتے اور اس میں بتاتے، لیکن یہودیوں نے توریت نہیں لائی، بلکہ وہ شرمندہ ہو گئے۔ اس لیے شرمندہ ہوئے کہ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک یہ چیزیں حلال تھیں، نہ لا سکے۔ اللہ نے یہود کو اس موقع پر شرمندہ کر دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرق النساء کی تکلیف سے نجات دے تو میں اپنا محبوب ترین طعام چھوڑ دوں گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی۔ عرق النساء کا درد کہتے ہیں اس درد کو جو کمر سے شروع ہوتا ہے اور پیر کے پنجے تک ہوتا ہے، اس درد کو عرق النساء کا درد کہتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے
نذر مانی تھی، منت مانی تھی کہ یہ تکلیف سے نجات مجھے ملے گی تو میں اپنے محبوب ترین چیز جو کھاتا ہوں وہ چھوڑ دوں گا، مطلب اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ چھوڑ دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس طرح منت ماننا کسی حلال چیز کو حرام کر لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے خواہشات نفسانی کو دبانے کی خاطر اس طرح کی منت حضرت یعقوب علیہ السلام نے مانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس تکلیف سے آزادی عطا فرمائی، نجات دی اور شفا عطا فرمائی، تو آپ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے خیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ فرما دیں اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں کبھی کجی چاہتے ہو حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 1 کی درمیانی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کا آغاز ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا اہل اسلام سے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اور بیت المقدس کعبے سے افضل ہے، یہ یہودیوں نے کہا تھا مسلمانوں سے۔ مسلمانوں نے کعبہ شریف کو افضل بتایا، ظاہر ہے کہ کعبہ شریف افضل ہے۔ مسلمانوں نے یہود سے کہا کہ بیت المقدس کعبے سے افضل نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، یہ مسلمانوں نے کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
اور اہل اسلام کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبہ معظمہ سب سے پہلا مکان ہے، کعبہ معظمہ سب سے پہلا گھر ہے جس کو نماز کا قبلہ بنایا گیا، حج اور طواف کا موضع بنایا گیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو قبلہ بنایا گیا کعبۃ اللہ، نماز کے لیے قبلہ، حج اور طواف کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس، کہاں ہے وہ پہلا گھر؟ ببکۃ مبارکہ، مکے میں ہے۔ معلوم ہوا قبلہ اول، یہ بات ذہن نشین کریں، قبلہ اول بیت المقدس نہیں، قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، کعبۃ اللہ کو بیت اول کہا جائے، کعبۃ اللہ کو پہلا گھر کہا جائے، کعبۃ اللہ کو قبلہ اول کہا جائے۔ اب ایک حدیث شریف آپ کو سنائی جاتی ہے، سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا؟ کعبے کی عظمت کے لیے سنیے، یہ حدیث پاک آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اللہ نے لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا بنایا؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کعبہ شریف بنایا، مسجد حرام بنائے، پہلا گھر۔ اس گھر کے بعد بیت المقدس کو بنایا گیا، پہلے کعبہ معظمہ، پھر اس کے بعد بیت المقدس۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ پھر آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان میں کتنا عرصہ ہوا؟ آقائے دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے بننے کے بعد بیت المقدس بنا اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزرا، یعنی بیت المقدس کے بننے سے 40 سال قبل کعبہ شریف بنا۔ تو کعبۃ اللہ اس حدیث پاک کے مطابق بیت المقدس سے 40 سال پہلے ہے، 40 سال قدیم ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا عرش کے نیچے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ نے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں۔ کہاں ہے وہ بیت المعمور؟ عرش کے نیچے۔ کس کا کعبہ ہے وہ؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں، بیت المعمور کے بالکل بالمقابل زمین پر
زمین والوں کے لیے ایک گھر بناؤ. جہاں بیت المعمور ہے عرش کے نیچے، بالکل اس کے نیچے زمین پر ایک گھر بنانے کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین والوں کے لیے عبادت کی جگہ بنے. وہ گھر زمین والوں کے لیے طواف کرنے کے لیے بنایا جائے. فرشتے بیت المعمور کا طواف کریں اور زمین میں بسنے والے اس گھر کا طواف کریں، یعنی کعبہ معظمہ کا. یہ کعبۃ اللہ بیت المعمور کے بالکل نیچے بنانے کا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا. زمین والوں کے لیے گھر بنایا گیا، حکم کی تعمیل ہوئی اور فرشتوں نے عرش کے نیچے بیت المعمور اور بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر فرشتوں نے حکم الہی کے مطابق کعبۃ اللہ کو بنایا. اس لیے بنایا کہ زمین والے اس گھر کا طواف کریں. ایک اور حدیث پاک سنیے جس سے کعبۃ اللہ کی تاریخ معلوم ہوگی کہ یہ کتنا قدیم ہے، کتنا قدیم ہے. حدیث پاک میں ہے فرشتوں نے عرش کے نیچے بیت المعمور اور بیت المعمور کے نیچے حکم خداوندی کے تعمیل میں جب کعبۃ اللہ بنایا تو کب بنایا؟ اس کا جواب حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بنایا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اس کے 2000 سال قبل کعبۃ اللہ بنایا گیا اور بنانے والے فرشتے تھے، ملائکہ تھے. حکم الہی کے مطابق حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بنایا تھا. تو کعبۃ اللہ کتنا قدیم ہے. قبلہ اول ہے کعبۃ اللہ. ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ. اور کعبۃ اللہ مسجد حرام امن کی جگہ ہے، امن کی جگہ. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. مسجد حرام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، مسجد حرام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، مسجد حرام کے وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر ہر اہل ایمان کا دل تڑپ جاتا ہے کہ کب میں اس سرزمین پر جاؤں اور وہاں کی امن والی فضاؤں سے خود کو امن والا بنا لوں. اللہ تبارک و تعالی جتنے ناظرین ہیں سب کو مسجد حرام کے صحن تک پہنچا دے، کعبے کے دیدار سے مشرف فرمائے. روضہ مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنے اور اس کو اپنے آنکھوں کے ذریعے دل میں بسانے کا موقع عنایت فرمائے. ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو جاتا ہے کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، وہ امن پا جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں کسی کو سزا نہ دی جائے اگرچہ کہ وہ جرم کر کے آیا ہو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف کے احاطے سے باہر کوئی جرم کر کے حرم شریف کے احاطے میں آ گیا، جرم تو کیا باہر لیکن جرم کے بعد وہ حرم شریف کے احاطے میں آ گیا، تو قرآن کریم فرماتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں
کہ اس مجرم کو حدود حرم میں سزا نہ دی جائے، حرم شریف میں جو آ کر پناہ لے لیتا ہے اسے نہ دی جائے۔ ہاں البتہ یہ ہو کہ اس پر ساری چیزیں بند کر دی جائیں، کیونکہ حد بھی تو جاری کرنا ہے، وہ جرم کر کے آیا ہے اس کو سزا بھی تو ملنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر جرم کر کے حدود حرم میں آ گیا تو اس کو سزا نہ دی جائے، البتہ ساری چیزیں اس پر بند کر دی جائیں۔ نوبت یہ آئے کہ وہ خود حرم شریف کے حدود سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، یعنی اس پر کھانا بند کر دیا جائے، اس پر پینا بند کر دیا جائے، اس کو رہنے کے لیے سہارا نہ دیا جائے، تاکہ وہ مجبور ہو کر حدود حرم کے باہر خود سے چلا آئے۔ ظاہر ہے کہ جب کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا، رہنے کو موقع نہیں ملے گا تو باہر آئے گا ضرور۔ جب باہر آئے گا تب اس پر حد جاری کی جائے، تب اس کو سزا دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ وہ خود بخود حرم شریف کے باہر نکلنے پر مجبور ہو، کوئی اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے۔ محترم ناظرین کرام، ومن دخلہ کان آمنا، وہ امن کا مقام ہے۔ ہاں تفسیر میں آیا ہے کہ اگر کوئی حدود حرم کے اندر جرم کرے تو اس کو حدود حرم میں سزا دی جا سکتی ہے، لیکن جو حدود حرم کے باہر جرم کر کے آئے اور حدود حرم میں پناہ لے تو جب تک وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتا اس کو سزا نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں حرمین شریفین کے فضائل بیان کیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص حرمین شریفین میں مرے گا، یعنی خانہ خدا میں اور روضہ مصطفیٰ میں، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، حدود حرم کعبہ اور حدود حرم روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حدود میں اگر کسی کو موت آتی ہے تو قیامت میں وہ امن والا ہو کر اٹھے گا، امن والا ہو کر اٹھے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا، ایک اور حدیث پاک میں، جو مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں دفن ہوگا، یعنی جنت المعلا اور جنت البقیع، ان دو قبرستانوں میں جو دفن ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حرمین شریفین میں مرنے اور وہاں دفن ہونے والے کے لیے خوشخبریاں سنائی جا رہی۔ اللہ رب العزت نے ان مقامات کو ایسا تقدس عطا فرمایا ہے کہ ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی سرزمین پر جا کر دم توڑوں۔ اللہ سے امید ہے کہ جو یہ آرزو لے کر مرتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں مرے، اللہ رب العزت اس کی آرزو کی لاج رکھے گا اور اس کی بخشش فرمائے گا، اس کو امن والوں میں اٹھائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو کوئی تو ضرور حج کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور کسی قسم کی شدید رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔
کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ نے دولت دیا ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا. اللہ نے حج کرنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں رکھی مگر پھر بھی حج نہیں کرتا. آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرا یا پھر نصرانی ہو کر. اور جو حج کر لیتے ہیں حرم شریف کی گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں, مناسک حج کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں, ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ سن کر آپ کا دل بھی تڑپ جائے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرم شریف کی گرمی پر صرف ایک پل صبر کرتا ہے, ایک پل, ایک لمحہ, حرم شریف کی گرمی ایک لمحہ, ایک پل اگر برداشت کر لیتا ہے, صبر کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 200 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. ایک لمحہ حرم شریف کی گرمی کو برداشت کر لیتا ہے کوئی, تو جہنم کی گرمی سے کتنا دور ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کو جہنم کی گرمی سے کتنا دور کر رہا ہے. کیا کیا اس نے؟ ایک لمحہ برداشت کیا گرمی کو, شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کیا کہ کتنی گرمی ہو رہی, کیا وحشت ہے, نہیں, صبر کیا حرم شریف کی گرمی پر ایک لمحہ, تو جہنم کی گرمی سے اتنا دور کر دیا گیا کہ 200 سال کی مسافت کے برابر. کتنی بڑی خوشخبری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال میں افضل اعمال 3 ہیں. ایک, اللہ و رسول پر ایمان لانا, دوسرے جہاد فی سبیل اللہ, اور نمبر 3 حج کرنا. یہ افضل اعمال میں سے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ توفیق دے, جو نہیں گئے ہیں ان کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کروا دے. اس روئے زمین پر اگر کوئی دیکھنے کی چیزیں ہیں تو ایک خانہ خدا ہے اور ایک روضہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب کوئی حج کا ارادہ کرے, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تو اسے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1, وہ پرہیزگاری جو حرام سے بچائے اختیار کرے, پرہیزگاری اختیار کرے, حرام چیزوں سے بچے. نمبر 2, اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے اور غضب سے, غصے سے, چھڑچھڑے پن سے بچے. حج کے دوران غصہ بہت جلد آتا ہے, حج کے دوران طبیعت چھڑچھڑی ہو جاتی ہے, تو حاجی کو چاہیے کہ ایسی کیفیت سے بچے, غیظ و غضب سے بچے, بلکہ صبر کرے. نمبر 3, اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاسداری کرے, ان کے حقوق ادا کرے, ان کا خیال رکھے, اپنے ساتھیوں کا. فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے ان تینوں چیزوں کو مکمل ادا کیا, سمجھو کہ اس کو کامل حج نصیب ہو گیا, کامل حج نصیب ہو گیا. آئیے اب ہم اس رکوع کی آخری آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم
بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 1 کی آخری 2 آیتیں پڑھی گئیں اور اس کا ترجمہ بھی سنایا گیا۔ اس کا شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ اوس و خزرج یہ 2 قبیلے تھے، اوس خزرج، ان دونوں میں بڑی عداوت تھی، آپس میں بہت لڑا کرتے تھے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ایمان کی حلاوت نے ان دونوں کو ایک کر دیا، دونوں میں اتحاد ہو گیا۔ تب یہودیوں کی سازش ہوئی، یہودیوں کو برا لگا کہ یہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے جو آپس میں لڑا کرتے تھے جیسے ایمان لے آئے یہ دونوں ایک ہو گئے، تو یہودیوں کو دیکھا نہ گیا، انہوں نے سازش رچی اور یہ چاہا کہ دونوں قبیلے پھر سے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان پکڑیں اور آپس میں ان دونوں کے خون ریزیاں ہوں۔ یہودیوں نے یہ سازش رچی، ان دونوں قبیلوں میں نزاع پیدا ہو گئی، ان کی سازش کامیاب ہونے لگی اور یہ دونوں قبیلے آپس میں پھر سے لڑائی جھگڑا شروع کرنے کے درپے ہو گئے، یہاں تک کہ خون ریزی کی نوبت بھی آ گئی۔ دیکھیے، نفاق ڈالنے والے، لڑائی جھگڑا ڈالنے والے بھی اپنے اندر قوت رکھتے ہیں۔ شیر و شکر ہونے والے یہ 2 قبیلے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے آپس میں خون ریزی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں سے، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے، یہودیوں کا کہنا مانو گے یا نصرانیوں کا کہنا مانو گے، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ خالق کائنات نے ان اہل ایمان سے فرمایا، تب کہیں جا کر یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا اور اہل ایمان قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ سمجھ گئے کہ دشمن ہمارے درمیان نزاع پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کی اس چال کو سمجھ گئے اور پھر احتیاط برتی، خون ریزی ہونے سے بچ گئی، لوگوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں۔ اللہ رب العزت نے آیات کا نزول فرما کر ان مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی نزاع کا خاتمہ کر دیا اور پھر وہ آپس میں ایک ہو گئے۔ دراصل انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے، اپنے مقصد حیات کو سمجھے۔ انسان کا مقصد حیات دراصل اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی میں اپنی زندگی کو گزار دینا ہے۔ ساری زندگی عمل صالح کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جانا ہے انسان کو، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے۔ اپنے خواہشات نفسانی کو بازو ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ علم حاصل کرے۔ علم اللہ کی صفت ہے،
علم کے بغیر عمل کا کرنا بڑا دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل علم کو بڑی فوقیت دی۔ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک غیر عالم ہوتا ہے، دونوں کے درمیان اتنا فرق رکھا اللہ نے کہ ایک غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، علم والا نہیں ہے، وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم ہے اور وہ عالم دین رات میں نیند لیتا ہے، سو جاتا ہے۔ تو اللہ نے عالم دین کو اتنی فوقیت دے رکھی ہے کہ رات بھر عبادت کرنے والا غیر عالم وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو رات بھر سو کر ایک عالم پا لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک غیر عالم کی عبادت پر ایک عالم کا سو جانا فوقیت رکھتا ہے۔ ایک غیر عالم عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک عالم دین سو رہا ہے، تو اس کا سونا افضل ہے اس کی عبادت سے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے ایک عالم کو دے رکھا ہے۔ اللہ نے جب انسان بنایا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مرتبے سے خود واقف ہو۔ اللہ نے انسان کو جو مرتبہ عالیہ عطا فرمایا، اس بلند مرتبے سے خود انسان پہلے واقف ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ انسانیت کے مرتبے کو نہیں سمجھتا اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اور جس نے مرتبہ انسانیت کو سمجھ لیا، سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا۔ جو بندے انسانیت کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، جو لوگ انسان کے مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، ان کا طرز عمل ہوتا ہے، ان کی فکر ہوتی ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود کو چھپایا اور ہمیں ظاہر کر دیا، خود کو چھپایا اور ہمیں ظاہر کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ باکمال لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ کمال اتباع شریعت و طریقت۔ بھئی اللہ نے خود کو چھپایا اور انسان کو ظاہر کر دیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ شریعت کی اتباع کرے، طریقت کے تابع ہو جائے، اور وہ مقام پالے کہ خود باطن ہو جائے اور حق ظاہر ہو جائے۔ وہ مقام حاصل کرے کہ اللہ نے خود کو چھپایا، ہمیں ظاہر کیا۔ شریعت و طریقت کی راہ چلتے ہوئے بندہ خود کو چھپائے، حق کو ظاہر کر دے، تو پھر ایسے بندے اپنے مقصد حیات کو سمجھنے والے سمجھے جائیں گے۔ ایسے بندے اللہ رب العزت کی قربت سے مالا مال ہوں گے۔ ایسے بندے یقیناً مقربان بارگاہ الہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ایسے بندوں کی راہ چلنے کا ہمیں بھی سلیقہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله